پینل میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں فخر درانی صاحب، مظہر عباس صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب۔ آغاز کریں گے فخر درانی صاحب آپ سے، اور یہی سوال کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقبوضہ کشمیر اسمبلی آرٹیکل 370 بحال کرانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ مبشر، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اب مشکل لگ رہا ہے یہ کام، خاص طور کے اوپر یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی طور کے اوپر تو تھا ہی تھا کہ ایک مسئلہ تھا کشمیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیں، انڈیا نے اپنے آئین میں تبدیلی کی ہے اور آئین میں تبدیلی لا کے یہ جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی، اور جو ڈیموگرافک چینجز تھی وہ لانے کے لیے آئین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اب اس کو واپس کرنا ہوگا، تو جس بھی انداز میں واپس کرنا ہے اس کے لیے ان کا جو انڈین آئین ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں دوبارہ سے تبدیلی لانی ہوگی، اور آئین میں تبدیلی کے لیے 2/3 میجورٹی لازمی چاہیے ہوگی۔ جو بھی جماعت انڈیا میں حکومت میں آئے گی، چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ایک دفعہ ان کا جو تبدیلی آ گئی ہے آرٹیکل 370 اور 35A دونوں کا، اس کو اس طرح واپس کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو قرارداد ہے ایک سمبولک، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے، ادروائز یہ اس کو جو آئین سے دوبارہ واپس ایک سٹیٹس بحال کرنے کے حوالے سے یا جو ڈیموگرافک چینجز ہے اس کو روکنے کے حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز جو ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے بھی یہ جو آئین کا اس میں آرٹیکل 370 نکالنے کا اور 35A کے حوالے سے، یہ انڈین سپریم کورٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ اپنے فیصلے میں انڈورس کیا تھا، یہ جو بی جے پی حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے یہ جو انڈین سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ بھی تھا 4 اپریل 2018 کو، جس میں جو کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے یا جو ڈیموگرافک چینجز والا ہے، وہ انہوں نے اس کا جو پرماننسی تھی انڈین جو ان کے اس میں وہ تسلیم کیا تھا۔ جو 4 اپریل 2018 والا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو انڈین جو کشمیر ہے، آکیوپائڈ کشمیر، اس کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے وہ پرماننٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا بی جے پی کی حکومت کے ذریعے یہ سارا آئینی تبدیلیاں اور یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ پڑے گا، یا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر جو اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کی گئی ہے، یا جو باقی اوورال یہ چل رہا ہے کشمیر کے اندر، تو کیا اس سے دیکھیں یہ جو اس دفعہ کشمیریوں نے یہ جو ووٹنگ کے ذریعے یہ کیا ہے جو اسمبلیوں میں چناؤ کا، یہ بڑا ایک وائز ان کی طرف سے فیصلہ تھا، کیونکہ اگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بی جے پی کی حکومت کو یہ میجورٹی مل جاتی تو وہ ایک قرارداد کے ذریعے، کیونکہ جو وہاں پہ بھی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں انڈیا کے، وہاں پہ بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ اسمبلی کی قرارداد کے بغیر یہ جو گورنر رول کے ذریعے جو کشمیر کا خصوصی جو سٹیٹس تھا وہ ختم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو ڈیموگرافک چینجز تھی یہ ممکن نہیں تھی گورنر رول یا گورنر کی ایڈوائس کے اوپر۔ اس کے لیے اسمبلی کی جو متعلقہ اسمبلی ہے، یعنی انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی جو اسمبلی تھی، اس کی قرارداد لازمی تھی۔ اب اگر یہ بی جے پی الیکشن جیت جاتی اور اس کے بعد یہ ایک قرارداد کے ذریعے اس کو ایک پوری جو ایک وہ کہتے ہیں کہ سٹیمپ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ ڈیفرنٹ تھا۔ اس لیے کشمیریوں نے جو یہ اپنا ووٹ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ بی جے پی کو کسی صورت میجورٹی نہیں دی گئی، یہ ایک پولیٹیکلی اس کی سگنیفیکنس دیکھی جا سکتی ہے۔ ادروائز آئین کے ذریعے یہ اس میں تبدیلی لانا یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا یہ فیوچر کے لیے بھی۔ صحیح۔ اور فخر درانی صاحب یہ بھی کہے گا کہ آرٹیکل 370 کی بحالی کے مطالبے کے پیچھے مقامی عوام کی امنگیں کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، بالکل یہ جو ایک خصوصی حیثیت والا، اس سے بھی جو زیادہ کشمیریوں کے لیے امپورٹنس ہے، اور ایون صرف مسلم جو وہاں پہ کمیونٹی ہے وہی نہیں، جو ہندو کمیونٹی ہے اس کو بھی کنسرن ہے، اور ان کو بھی تحفظات ہیں خاص طور کے اوپر جو ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ جب سے یہ ریپیل کیا گیا تھا اس کے بعد وہاں پہ مختلف جو ہندو کمیونٹی کے کشمیر میں لے جا کر بسانے کے حوالے سے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو صرف مسلم کمیونٹی کو تحفظات نہیں ہے کشمیر کے اندر، جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے اس کو بھی تحفظات ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوئے آزاد جو مقبوضہ کشمیر کے، اس میں انہوں نے اس دفعہ بی جے پی کو ووٹ دینے کی بجائے جو کانگریس اور ان کی اتحادی باقی جو جماعتیں ہیں ان کو دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے بڑا وائس ڈیسیجن تھا۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی آرٹیکل 370 جس کی ہم بات کر رہے ہیں بحال کرانے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟
اچھا مبشر، یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پچھلے 3 دن سے چل رہا ہے کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ ان کے ایک ایم ایل اے ہے، ہمارے جیسے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کے ایم ایل ایز ہوتے ہیں، وہ ایک پوسٹر لے کے آئے جس پہ انہیں لکھا ہوا تھا کہ ریسٹور آرٹیکل 370، کہ ہم بحال کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 370 کو۔ وہ بی جے پی نے ان کا پوسٹر بھی پھاڑا، ان کو مارا بھی، ان سے بدتمیزی بھی کی، اور یہ جو ہنگامہ ہے یہ ہم پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران 2 قرارداد آ چکی ہیں، ایک نہیں 2، اور دونوں میں ایک ہی بات لکھی گئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، ہم سے ڈائیلاگ کریں۔ آپ نے خود بیٹھ کے، حکومت نے خود ہی بیٹھ کے یونیلیٹرلی فیصلہ کر لیا کہ ہم آرٹیکل 370 کو ختم کر دیں گے۔ آپ نے ہم سے بات نہیں کی، ہماری رائے شامل نہیں کی۔ اب ایک حکومت ہے یہاں پہ، آپ ہم سے بات چیت کریں، لیکن بی جے پی جو ہے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی اس معاملے پہ، کہ آپ نے سن لیا ہے ان کے کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور جس قسم کا ان کا رویہ تھا اسمبلی کے اندر۔ اب کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کے عوام کیا چاہتی ہے؟ میرے خیال سے انہوں نے بہت کلیئرلی اس الیکشن میں بتا دیا ہے۔ اس الیکشن میں انہوں نے ووٹ کس کو دیا؟ نیشنل کانفرنس پارٹی کو۔ ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا اور ایک ہی وعدہ تھا جو ان کے منشور میں تھا، جس پہ انہوں نے پورا الیکشن لڑا کہ ہم کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ہم ان کو واپس دلائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ کیا تھا کشمیر میں؟ 60 to 70%، 60 سے 70% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا۔ پچھلے 7 الیکشن میں کبھی اتنا ہائی ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہوا، اور یہ پہلا الیکشن تھا 2019 کے فیصلے کے بعد۔ تو لیکن ووٹرز نے تو اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ایک مبشر، میں اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، الیکشن جو ہوتا ہے ایک منی ریفرینڈم ہوتا ہے، اور آپ کو کشمیر کی عوام نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو جیتے ہیں وہ بار بار قرارداد لے کے آ رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ کیا بی جے پی ان کی آواز سنے گی یا نہیں؟ میرا نہیں خیال، اس لیے کیونکہ یہ جو حکومت ہے اس وقت انڈیا میں، یہ سینٹرلائزیشن میں یقین رکھتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں جتنا بھی ہو سکے سینٹرلائز کریں ہم پاور کو، اور 2019 سے پہلے بھی آہستہ آہستہ، یہ تو 2019 کا فیصلہ، اس سے پہلے کئی پریزیڈنشل آرڈیننسز آ چکی ہیں انڈیا میں جہاں پہ کشمیر کے اختیارات کو آہستہ آہستہ کم کیا گیا ہے، اور آج تک وہ جو اختیارات ان سے لیے گئے تھے آج تک ان کو واپس نہیں دیے گئے۔ اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ اسمبلی ہے، حکومت ہے، لیکن حکومت کے اوپر ایک گورنر ہے، ان کا نام ہوتا ہے لیجسلیٹو گورنر۔ ان کے زیادہ اختیارات ہیں، ان کے پاس زیادہ انفلوئنس ہے، ان کے پاس زیادہ پاورز ہیں، اسمبلی کے پاس اتنی نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ جو ان کے اختیارات لے لیے گئے، ان کو آج تک وہ نہیں ملے، تو مجھے نہیں لگتا کہ بی جے پی کی حکومت جو ہے اس معاملے پہ بات کرنا چاہے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں ابھی وہاں پہ جو انڈیا میں جنرل الیکشن ہوئے ہیں، بی جے پی کی جو پرفارمنس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اور اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ جو اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو وہ ریورس کریں، کیونکہ ان کو شاید لگتا ہے کہ اس سے وہ اور کمزور دکھائی دیں گے۔ A large part of Indian population is living in abject poverty. India's 105th position in the Global Hunger Index is a testimony of pathetic condition of Indian masses. On one hand, children in India are starving, and on the other hand, the Indian government is obsessed with becoming the biggest military power in the region. Indian authorities are spending lavishly on purchase of arms. Instead of wasting resources on arms, Indian government should take steps to save starving children in India. بھارت میں آبادی کا بڑا حصہ بدترین غربت اور پسماندگی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت کی 105ویں پوزیشن بھارتی عوام کی زبوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف بھارتی عوام غربت اور افلاس میں پس رہے ہیں، تو دوسری طرف بھارتی حکومت پر خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت بننے کا جنون سوار ہے۔ بھارتی حکومت اسلحے کی خریداری پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ بھارتی حکومت اپنے وسائل کو اسلحے میں جھونکنے کے بجائے بھوک سے بلکتے بھارتی بچوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آلریڈی پلانڈ تھی، کس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ مجبور کرے اور وہ یہاں جو جموں سے وہ انخلا پہ مجبور ہو جائے۔ تو ایسے آج بھی ہندوستان جو ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ سب کچھ، وائی ناٹ، اور مقصد یہی تھا کہ جو آج ہو رہا ہے ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے۔ میں واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں، اور ویسا میں اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا اتنا بڑا
سانحہ، اتنا بڑا میسیکر، اتنا بڑا یہ جو ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ قتل عام کیا ہے انڈین فورسز نے وہاں پہ، ڈوگرا فوج نے، یا سنگھ پریوار نے اور کانگریس نے مل کر، کیوں اس کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہوتا انٹرنیشنلی؟ بالکل جناب، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور میں جو تھوڑی سی ہسٹری جو ابھی دیکھ رہا ہوں، بہت کم لوگ جو ہے نا مورخ جو ہیں وہ ہسٹورین اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک جو پولیٹیکل سوشل سائنٹسٹ تھے آسٹریلین، کرسٹوفر سینرڈن، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کچھ اس پہ تھوڑا لکھا ہے، لیکن ابھی جو ان کی جو بک تھی کشمیر کے اوپر، دی ان ریٹن ہسٹری ان 2013، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے کچھ ایویڈنس دیے ہیں، لیکن بالکل ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ مزید کام کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو ہمارے ریسرچر اب تو UK کے اندر بے شمار ہیں، یورپ میں جو ہے وہ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہیں پہلے پلے بڑے ہیں، ان کو بالکل اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اور اس وقت اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں عبداللہ خان صاحب آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا، اگر ہم 1947 نومبر میں یہ سانحہ جو ہوا ہے اس کو ریلیٹ کریں آج کے اس بربریت کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر میں ڈھائی جا رہی ہے، فاشزم کی آڑ میں جو ہندوتوا حکومت کر رہی ہے، ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنی سملیرٹی ہے آج جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا اور 5 اگست 2019 کے بعد سے جو ایتھنک کلینزنگ مسلمانوں کی جا رہی ہے، یا جو ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے، یہ اس کا کتنا تسلسل ہے؟ بیسیکلی شروع سے ہی انڈیا کا رہا ہے کہ جموں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، آپ کو پتا ہے چناب فارمولا اور بہت سارے فارمولے، تو اس میں ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے بہت پہلے جنرل مہاراجا کی ریزن ہے ون آف دا ریزن، دیٹ از ویری اسمال، لیکن اٹ واز جیسے آپ نے کانگریس بھی شامل تھی، RSS شامل تھی، اور اس کو ٹیسٹ سپورٹ تو برطانیہ کے بھی حاصل تھی، دیکھیں برطانیہ کی فوج نے کیا کیا ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی ذمہ داری تھی نا لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، دے ڈیڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، ایون قائد اعظم نے جو جنرل گریسی کو کہا انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو وہ پوری ایک لارجر گیم تھی اور برطانیہ اس میں شامل تھا، اور وہ بیسیکلی یہی تھا کہ چلیں یہاں سے جو وہ پاکٹس خاص طور پہ جہاں پہ ہندو ادروائز اکثریت میں تھے، جو جہاں جیسے پونچھ راجوری میں تو مسلمان اکثریت میں تھے تو وہ بچے رہے، لیکن جہاں جہاں ادھم پور اور ریاسی جو آپ نے وہاں جو بھی پاکٹس تھے انہوں نے کہا ان کو تو یہاں سے صاف کریں، اور پھر وہ یہ آپ اگر غور کریں یہ چناب سے نیچے نیچے کے علاقے موسٹلی آپ کو نظر آئیں گے، وہ یہ چاہ یہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر ایز اے چناب فارمولا، ہاں ہمیں ملنا نہیں ہے باقی کشمیر تو اس کو تو لے لیں۔ اچھا وہ ہوا کہ وہ وہاں سے پھر اب انہوں نے یہ نیکسٹ سٹیپ ہے، اور وہ پالیسی کی ایتھنک کلینزنگ کی پالیسی، اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں رفتہ رفتہ ہوئی ہیں، اب وہ آ کے ویلی کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے۔ آپ کارگل کو بھی دیکھ لیں نا، کارگل کی ڈیموگرافک چینجز بھی ہوئی، لے کی ڈیموگرافک چینجز بھی ہوئی، اور اب وادی کے اوپر آ کے یہ ایک تسلسل پالیسی کا جاری ہے، اور کرتے کرتے اس کو انٹینسیفائی آ کے مودی نے کیا ہے، تو یہ اب تو ایک اسٹیٹ کی بڑی اوپن پالیسی آ گئی ہے کہ اب تو ہم نے ہر صورت میں مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے، وہ فلسطین کی مثالوں کو یہاں آ کے وہ لگانا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اوور آل پالیسی کا حصہ ہے، صرف کوئی انتقامی کارروائی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، میں فاطمہ آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا، اکثر بات کرتے ہیں کہ جی کانگریس جو ہے وہ بڑی ایک سافٹ پاور ہے، اس نے مسلمانوں کے حوالے سے ایک بڑی سوچ، کیونکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا جو ان کے نام نہاد الیکشنز ہوئے اس کے اندر کانگریس نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے، تو یہ جو میسیکر جینوسائیڈ کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں کانگریس اور سنگھ پریوار برابر کا شریک تھا، تو ہاؤ ڈو یو سی کہ اگر ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں کانگریس کو یہ پریزنٹ کرنے کی کہ وہ ایک اچھی فورس ہے، اس کا ماضی تو ان کے جو ہاتھ ہیں وہ تو خون میں، مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں کشمیر کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ایک یکجا ہے، چاہے وہ BJP ہو چاہے کانگریس ہو، اس کے بارے میں دو رائے ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کشمیر کو اپنانے کی بات ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ 6 نومبر کو جو میسیکر ہوا جس میں بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ 1000 نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں 2 لاکھ کے قریب مسلمان 2.5 لاکھ سے زائد تو ویسے بھی انٹرنیشنل ادارے بھی رپورٹ کر رہے ہیں مسلمان شہید کیے گئے، تو یہ وہاں سے جو کڑیاں مل رہی ہیں وہ آج تک وہاں کی عوام اس کو برے طریقے سے سفر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اب میں کانگریس کا جو ہے سیم میرے خیال سے BJP والا ہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہاں پہ ڈیموگرافی وہاں کی چینج کرنا ان کا فوکس